نحمده ونصلي على محمد أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم مرحبا ماہ رمضان۔ روزہ کو عربی زبان میں صوم کہتے ہیں اور صوم کا لفظی معنی رکنے کے ہیں۔ شرع کی روح سے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور عمل مباشرت سے رک جانے کا نام روزہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کا اہتمام ماہ شعبان میں ہی روزوں کی کثرت کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ آپ بڑے شوق و محبت سے ماہ رمضان کا استقبال فرماتے۔ روزہ صرف کھانے پینے کے عمل سے رکنے کا نام نہیں بلکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اے ایمان والو، تم پر روزے اس لیے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام رمضان کی ہر رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات فرماتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قرآن کا دور فرماتے۔ ہم محفل کا آغاز کلام باری تعالیٰ سے کرتے ہیں اور تلاوت قرآن پاک کے لیے میں دعوت دیتی ہوں عظیم عارفان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم۔ جزاک اللہ۔ لوگ اس عارضی دنیا میں تیزی سے بدلتی ہوئی زندگی کی حقیقت کو صحیح طور پر سمجھے بغیر ہر روز اپنی موت کے قریب تر پہنچ رہے ہیں۔ وہ اس مقصد سے بے خبر ہیں جس مقصد کے ساتھ ان کو خالق حقیقی نے تخلیق فرمایا، خدا کو پہچاننا، اس کی تعلیمات پہ عمل پیرا ہونا اور اس کی عطا کردہ نعمتوں پر عاجزی و انکساری کے ساتھ شکر گزار ہونا ہماری اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ اللہ کی حمد و ثنا کو بیان کرنے کے لیے میں اپنے مہمان صبا فردوس کو دعوت دوں گی۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے چنیوں چنا تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں گی وہاں تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے،
چھپے ہوئے رخ کو پھیر دیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و تباں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ سبحان اللہ۔ وائس آف تسکا کی لائیو محفل میلاد مرحبا رمضان کے عنوان سے پیش کی جا رہی ہے۔ خدا کا ذکر کریں، ذکر مصطفیٰ نہ کریں، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ نعت شریف کے لیے میں اپنے مہمانان خصوصی میں سے ہیرا حنیف کو دعوت دوں گی کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گلہائے عقیدت پیش کریں۔ دل وچ وسیا شہر مدینہ، شہر مدینہ، دل وچ وسیا شہر مدینہ، شہر مدینہ، نولو رچیا شہر مدینہ، دل وچ وسیا شہر مدینہ، شہر مدینہ، پاک نبی دے دس مہمانا، پاک نبی دے دس مہمانا، کیسا لگیا شہر مدینہ، شہر مدینہ، شہر مدینہ، شہر مدینہ، دل وچ وسیا شہر مدینہ، دل وچ وسیا شہر مدینہ، سینے میرے ٹھنڈا پیا، سینے میرے ٹھنڈا پیا، جد میں تکیا شہر مدینہ، دل وچ وسیا شہر مدینہ، شہر مدینہ، نولو رچیا شہر مدینہ، دل وچ وسیا شہر مدینہ، شہر مدینہ، رحمت آتے لایا جڑیاں، رحمت آتے لایا جڑیاں، نور چڑ پیا شہر مدینہ، دل وچ وسیا شہر مدینہ، شہر مدینہ، لولو رچیا شہر مدینہ، دل وچ وسیا شہر مدینہ، شہر مدینہ، مارا تھا کہ بلال حبشی، مارا تھا کہ
شہر مدینہ شہر مدینہ لو لو رچیا شہر مدینہ دل وچ وسیا شہر مدینہ شہر مدینہ سبحان اللہ۔ نعت کیا ہے؟ نعت ہماری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وابستگی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقیدت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کے اظہار کا وسیلہ ہی نہیں، اور نہ ہی یہ محض ادبیات کا ایک پہلو ہے، بلکہ یہ عمرانیات، بشریات تاریخ اور مطالعہ ثقافت کو ایک ہی نقطے پر مرکوز کر کے ہمارے سامنے لاتی ہے۔ تمنا مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھوں، امام الانبیاء دیکھوں، حبیب کبریا دیکھوں، وہ جن کے دم قدم سے صبحوں نے بھی روشنی پائی، وہ جن کے دم قدم سے صبحوں نے بھی روشنی پائی، منور کر دیا جس نے فضا و رہنما دیکھوں۔ اب آقائے نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نعت کا ہدیہ پیش کرتی ہیں سندس طفیل، سندس خلیل۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، ایسا تجھے خالق نے طرفدار بنایا، اور یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، اور کونین بنائی گئی سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا۔ اور یہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا، ذرے ذرے میں نظر
اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا میں تو مر جاتی، اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا، ذرے ذرے میں نظر آتا ہے جلوہ تیرا، کچھ نہیں مانگتا، لوگ کہتے ہیں کہ سایہ بھی تیرے پیکر کا نہ تھا، لوگ کہتے ہیں کہ سایہ بھی تیرے پیکر کا نہ تھا، میں تو کہتی ہوں کہ جہاں بھر پہ ہے سایہ تیرا، میں تو کہتی ہوں کہ جہاں بھر پہ ہے سایہ تیرا، ذرے ذرے میں نظر آتا ہے جلوہ تیرا، کچھ نہیں مانگتا، پورے قد سے جو کھڑی ہوں میں، یہ تیرا ہے کرم، پورے قد سے جو کھڑی ہوں میں، یہ تیرا ہے کرم، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا، ذرے ذرے میں نظر آتا ہے جلوہ تیرا، کچھ نہیں مانگتا، شاہوں سے یہ شیدا تیرا، ذرے ذرے میں نظر آتا ہے جلوہ تیرا، کچھ نہیں مانگتا، سبحان اللہ۔ بہت ہی خوبصورت الفاظ میں سندس خلیل نے نعت کا ہدیہ پیش کیا۔ اس ہستی کی کیا تعریف بیان کروں جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے
पूरा कुरान पाक नाजिल फरमा दिया। निगाहे इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान, वही यासीन वही ताहा। रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया, ए लोगों, बेशक तुम्हारे पास अल्लाह ताला की तरफ से वाज़िया दलील आई और हमने तुम्हारी तरफ रोशन नूर उतारा। अब इस आयत में दलील खुदा है और हजूर सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी का जिक्र दलील हुआ। दलील होती है दावे पर, पहले दावा फिर उसकी दलील। जब कोई शख्स कहता है मैं आलम हूं, तो वो आलम होने की दलील साबित करेगा। अगर कारीगर है तो वो भी पहले अपनी कारीगर होने की दलील साबित करेगा। अब अल्लाह ताला की तरफ से वाज़िया दलील आ गई तो अब उस पर दावा कैसा? अल्लाह ताला ने फरमाया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह दावा और दलील मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह हक है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हकानियत है। ला इलाहा इल्लल्लाह नूर है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नूरानियत है। ला इलाहा इल्लल्लाह कलाम है और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मुतकल्लम है। ला इलाहा इल्लल्लाह जिक्र है और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जाकिर है। ला इलाहा इल्लल्लाह हदायत है और हादी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। इरशाद है ला इलाहा इल्लल्लाह और मुर्शिद है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह ताला की शान में खुदा पहले और पहचान में मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। वो मुसव्विर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर है, सर से पांव तक तनवीर ही तनवीर है। नात के लिए तशरीफ लाती हैं इर्तजा शकीर। मौला मेरा भी घर होवे उते रहमत दी छां होवे। मौला मेरा भी घर होवे उते रहमत दी छां होवे। मेरे दरवाजे ते लिखिया, मेरे दरवाजे ते लिखिया नबी सोहने दा नाम होवे। मौला मेरा भी घर होवे उते रहमत दी छां होवे। मिलादे मुस्तफा मैं अपने घर गया नबी सोहने दा दरबार मेरे बिच सजाना खावा मैं जिते लंगर खावा मैं जिते लंगर कोई ऐसी भी थां होवे। मौला मेरा भी घर होवे उते रहमत दी छां होवे। मौला मेरा भी घर होवे उते रहमत दी छां होवे। ज़हूरे
सुभान अल्लाह। रमज़ानुल मुबारक के माह साई में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूलात इबादत और रियाजत आम दिनों की निस्बत बहुत इजाफा हो जाता है। इस महीने में अल्लाह ताला की खशियत और मोहब्बत अपने अरूज पर होती और इसी शौक और मोहब्बत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रातों का क़याम भी बढ़ा देते। रमजान शरीफ की आमद है और हर घर में उसकी तैयारियों का समा है। ये वो बाबरकत महीना है जिसमें शैतान को जबर दिया जाता है, दोज़ख के दरवाजों को बंद कर दिया जाता है। इस माह बरकत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रहमतें और बरकतें नाज़िल होती हैं। ये महीना इबादतों और रियाजतों का महीना है। हम कुरान पाक की तलावत का एहतमाम करते हैं, सोम सलात के पाबंद होते हैं, तस्बीहात की अदायगी में मसरूफ होते हैं, अस्माउल हुस्ना का विर्द करते हैं, दरूद पाक का विर्द जारी और सारी होता है। अब अल्लाह रहीम है, रहमान है, खालिक है, अदल करने वाला है, राज़िक है, हाफिज है, नासिर है और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने महबूब के लिए फरमाते हैं वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, यानी मैं जहानों का रब और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलमीन के लिए रहमत। ये मोहब्बत नहीं तो और क्या है? जिस रब ने खुद को जहानों का रब बनाया वही रब उन्हीं जहानों के लिए आपको रहमत बनाता है। शायर ने क्या खूब कहा है, अजब फैज है मेरे नबी की मोहब्बत का, अजब फैज है मेरे नबी की मोहब्बत का, दरूद उन पे पढ़ता हूँ रहमत मुझ पे बरसती है। रहमतुल लिल आलमीन की हमदो सना के लिए तशरीफ लाती हैं आमना रुबानी। कबल उनकी
کھانے آدمی کو آدمی کا احترام آئے، وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے، وہ آئے تو زمانے میں بڑی عظمت انسان کی، وہ آئے تو زمانے میں بڑی عظمت انسان کی، وہ آئے تو انسان کو فرشتوں کے سلام آئے، وہ آئے تو انسان کو فرشتوں کے سلام آئے، وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے، کیا جب بھی کسی کذاب نے دعویٰ نبوت کا، کیا جب بھی کسی کذاب نے دعویٰ نبوت کا، تو جھٹ میدان میں ختم نبوت کے غلام آئے، تو جھٹ میدان میں ختم نبوت کے غلام آئے، وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے، اور خدا شاید یہ ان کے فیض محبت کا نتیجہ تھا، خدا شاید یہ ان کے فیض محبت کا نتیجہ تھا، شہنشاہ کے پڑے قدموں میں جب ان کے غلام آئے، شہنشاہ کے پڑے قدموں میں جب ان کے غلام آئے، وہ دنیا میں خدا کا آخری لے
کہ غلامان مصطفیٰ میں ہمارا بنا آئے، کہ غلامان مصطفیٰ میں ہمارا بنا آئے۔ نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے، وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے۔ سبحان اللہ، جس کا محبوب ایسا ہے وہ محب خود کیسا ہوگا، جس کا مطلوب ایسا ہے وہ طالب کیسا ہوگا، جس کا بندہ ایسا ہے وہ مولا کیسا ہوگا، جس کا بامقاں ایسا ہے وہ لامقاں کیسا ہوگا، جس کا مصطفیٰ ایسا ہے وہ خدا کیسا ہوگا۔ تو ہی تو ہر کہیں سبحان اللہ، تو ہی تو ہر کہیں سبحان اللہ، کوئی تجھ سا نہیں سبحان اللہ، تو ہی تخت اسرا میں جلوہ گن، تو ہی عرش بری سبحان اللہ۔ کرتے ہیں رات دن تیری تسبیح آسماں و زمین سبحان اللہ، جب بھی کیا دل سے کیا تجھے سجدہ، جب بھی کیا دل سے کیا تجھے سجدہ، بول اٹھی یہ زبین سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے لیے فرماتے ہیں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بے شک ہم نے آپ کو بہت سی خوبیاں عطا کی، یعنی کوثر، کوثر سے مراد خیر کثیر۔ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں۔ اب ہدیانات کے لیے صبا فردوست کو دعوت دیتی ہوں۔ سہنے تے درود تقدیر کے لکھے پہ نہ جا، اور بھی کچھ محدود نہیں ہے ان کی عطا، اور بھی کچھ مانگی تھی ربیہ نے تو جنت میں حضوری، آقا نے مگر اس سے کہا اور بھی کچھ کیا بات ہے داتا کے، داتا کی نیازی، ہر چیز مجھے دے کے کہا اور بھی کچھ تو بڑی سلو علیہ وآلہ، سلو علیہ وآلہ، سلو علیہ وآلہ۔ دلوں سے غم مٹاتا
سجاتا ہے وہ کعبہ بھی دکھاتا ہے پھر قدموں میں بٹھاتا ہے وہ زمزم بھی پلاتا ہے پھر روزے پر بلاتا ہے وہ کملی میں چھپاتا ہے میری باتیں بناتا ہے وہ جڑوں کو بساتا ہے محمد نام ایسا ہے میں فقیری نہ دنیا آخرت سب کو لے جاتی ہوں میں فقیری نہ دنیا آخرت سب کو لے جاتی ہوں مجھے جب یاد آتا ہے محمد نام ایسا ہے جی کعبہ بھی کعبہ بھی وہ قدموں میں پھر زمزم بھی وہ روزے پر وہ عیبوں کو وہ بگڑی کو وہ باتوں کو بناتا ہے
سبحان اللہ. دل کی کیفیت کچھ یوں ہے. الہام کی رنجھم کہیں بخشش کی گھٹا ہے. الہام کی رنجھم کہیں بخشش کی گھٹا ہے. یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے. سانسوں میں مہکتی ہیں منجات کی کلیاں. کلیوں کے کٹوروں میں تیرا نام لکھا ہے. آیات کے جھرمٹ میں تیرے نام کی مسند. لفظوں کی انگوٹھی میں نگینہ سا جڑا ہے. لفظوں کی انگوٹھی میں نگینہ سا جڑا ہے. ایک بار تیرا نقش قدم چوم لیا تھا. 100 بار فلک شکر کے سجدے میں جھکا ہے. آقا نامدار سرور کائنات فخر موجودات مبدائے کائنات واللیل کی زلفوں والے والضحیٰ کے مکھڑے والے طٰہٰ کی جبین والے علم نشرح کے سینے والے مزمل کی کملی والے رحمت للعالمین کے دربار میں عاجزانہ مؤدبانہ انداز سے محبت کے ساتھ ہدیہ سلام پیش کرتے ہیں. سونے مدینے والو میرا سلام ہو. آقا دی سونیان لو میرا سلام کربل دی خاک تے جنہیں سرنوں کٹا دیتا. کربل دی خاک تے جنہیں سرنوں کٹا دیتا. اس سونے دی آل نو میرا سلام ہووے. نیزے دی نوک تے جنہیں قرآن سنا دیتا. نیزے دی نوک تے جنہیں قرآن سنا دیتا. اس قاری قرآن نو میرا سلام ہووے. اشرف جی دی غلامی نو ترسن ملائکہ. اشرف جی دی غلامی نو ترسن ملائکہ. اس فاطمہ دے لال نو میرا سلام ہووے. سونے مدینے والے نو میرا سلام ہووے.
पहले महफिल का इख्तिताम करते हुए मैं अल-फनान कॉलेज के प्रोग्राम मैनेजर फैसल मंजूर, प्रिंसिपल साकिब जावेद गोरसी, हेड इंचार्ज फखरुज़्ज़मा को दावत देती हूँ कि वो महफिल शुरका को तोहफ़े से नवाजे और अपना पैगाम दें। Thank you very much Voice of Tuska Chief Executive Officer Dr. अमीन साहब, जो कि बड़ी दिली तौर पर खुशी होती है इस चीज़ की कि जब हमारे इस तरह के टैलेंट को ऊपर लेके आया जाता है और उसके लिए जो सोर्सेस यूज़ किए जाते हैं उनमें हमारे इस तरह के भाई जो हैं वो अपनी खिदमत पेश कर रहे होते हैं। तो जब डॉक्टर साहब की वो कॉल आई मुझे तो मैंने लिटरली एक बहुत अप्रिशिएट किया और इस बात को समझा कि ये होना चाहिए, ज़रूर होना चाहिए। सो एक छोटा सा मैसेज मेरा ये कि रमज़ान का मंथ चूँकि नियरली आ रहा है, कि आ चुका है रहमतों भरा, मग़फ़िरत का, निजात का, तो हमें जितना हो सके इसके अंदर महफिलें सजा कर इबादत करके अल्लाह के करीब होना चाहिए और इसी तरह से इस टैलेंट को आगे बढ़ाना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। मैं सब अपने दोस्त को दावत देती हूँ कि वो आएँ और अपना इनाम वसूल करें। प्लीज निराही अल-फनान कॉलेज की तरफ से शुरकाए महफिल को तोहफ़े से नवाजा जा रहा है। जी प्लीज सुंदर करिए। अब तशरीफ लाती हैं इफ्तिज़ा शकील। अब तशरीफ लाती हैं आमना रूबानी। तलावत कुरान पाक के लिए अजीमा इरफान को दावत देती हूँ कि वो भी आके अपना इनाम वसूल करें। मैं एज अ प्रोग्राम होस्टिंग अपना इनाम खुद ही वसूल करूंगी, खुद ही खुद को दावत दूंगी।
वॉइस ऑफ दस्का के साथ इस प्रोग्राम जी मैं वॉइस ऑफ दस्का का जी एग्जीक्यूटिव से मैं जो पार्टिसिपेंट हैं जिन्होंने आकाए दो जहां की बारगाह में अदिया इलाज पेश किया और उनकी मदद सराई की। वॉइस ऑफ दस्का की तरफ से 5-5 रुपये उनके लिए है और मैं अरमान कॉलेज का भी मशहूर हूँ कि उन्होंने इस महफिल में आके इसकी रौनक को दुबारा किया और मैं तमाम शुरकाए महफिल को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि वॉइस ऑफ दस्का के प्लेटफॉर्म से जो इतना अच्छा उन्होंने महफिल नात का प्रोग्राम किया वो इंतहाई काबिल सताइश है। मैं तमाम को मुबारकबाद देता हूँ कि रमज़ान मुबारक से कबल जो हमने मरहबा रमज़ान इस्तकबाल रमज़ान को शामिल रहा है उसके लिए वॉइस ऑफ दस्का इंशाल्लाह इस तरह के प्रोग्राम जारी रखेगा। और अभी चंद दिन बाद हमारा मर्द हजरात का भी महफिल नात का लाइव प्रोग्राम होगा तो वो भी इंशाल्लाह आपकी खिदमत में पेश किया जाएगा। खुदा हाफिज़।